بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم سامعین، دینی بھائیوں، دوستو، ہم نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بڑی مشہور ہے، اور اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ماہ ذی الحج سے ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، جس کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہے کہ افضل ایام الدنیا، سال بھر میں جتنے دن ہوتے ان میں سب سے افضل دن یہ عشر ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ان میں بھی یوم عرفہ 9 ذی الحج کی بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ ہی کو نازل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، اور وہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے صرف نبی کو نہیں خطاب کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے مسلمان بندو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج اس عرفہ کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے، ہر اعتبار سے ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر تم میں سے کسی انسان نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت میں انسان بڑا نقصان اٹھائے گا اگر وہ انسان جس نے اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا۔ تو یہ دن ہمارے لیے بڑے خیر و برکت کا دن ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کے اتمام اور تکمیل کا اعلان کیا اور فرمایا مکمل ہم نے کر دیا۔ اور اس دین کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں اخلاق حسنہ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ دین کے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے لیے اسلامی اخلاق کی تکمیل کر دی ہے۔ اس سے اچھا اخلاق کائنات میں کسی قوم کے پاس نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اے میرے امت کے لوگوں، یاد رکھنا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے عظیم ترین مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دی، اور مسلمانوں کے یہاں اخلاق ہی اخلاق ہو، بد اخلاقی کے کوئی تصور اور کوئی وجود باقی نہ رہ جائے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے مکمل کیا ہے اس دین کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھ کو یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ ذکر الہی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ذکر کی تاکید قرآن پاک میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ذکر کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دل و دماغ کو بات رکھے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
اتق اللہ حیثما کنت، تم دنیا میں کہیں بھی رہو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ عند کل شجر وحجر، اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہو تو یہ تصور ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہمارے ساتھ ہے، کوئی حرکت اللہ رب العالمین کے مرضی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اذکر اللہ عند کل حجر وشجر، ہر شجر اور حجر جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین کے متعلق تصور رکھو، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے۔ اور جب انسان کا یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4 میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جب الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام کی تکمیل کیا اور دین اسلام کو مکمل کر دیا، تو اس میں ایک بڑا حصہ ہے نماز کا، اور نماز اس لیے اللہ نے فرض کرا دیا، ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نمبر 2 نماز کے فرض کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے، نماز کا ایک کمال، نماز کی ایک خوبی یہ ہے کہ انسان اگر 5 وقتہ نماز کی باقاعدہ پابندی کرے تو انسان برائیوں سے، گناہوں سے، محرمات سے، منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کرو، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے ہمیشہ بچائے گی۔ آج مشاہد کی اس دنیا کے اندر مسلمانوں میں جو طرح طرح سی برائیاں اور منکرات، حرام کاریاں، نافرمانیاں موجود ہیں، اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان وہ عمل جو برائی سے روکنے والا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے ہم کو بچاتا، نماز ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات، اس مہینے سے جس میں وہ دن یوم عرفہ اور عشر ذی الحجہ جس میں اللہ نے دین کو مکمل کیا، ہمارے لیے اخلاق مکمل کیا، اس میں 5ویں چیز بڑی اہم یہ ہے دوستو کہ آپس میں اسلام نے ہمیں دعوت دیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں، ایثار، قربانی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا ہو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں۔ بہت ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غیروں کے کام آئیں، ہمدرد بنیں اور ان کے دکھ درد میں حصہ بتائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، اور یہی اخلاق حسنہ کا سب سے اونچا مقام ہے، اور سب سے اچھا مسلمان اسی وقت بنتا ہے جب غیروں کے کام آئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے بڑا کامل اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی جو ایام چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، اس میں ایک بڑی اہم چھٹی چیز ہے یوم عرفہ، جس کے متعلق آپ نے بھی سنا، دین کا اتمام، اخلاق کا اتمام، ساری چیزوں کے تکمیل کو اللہ کے لیے اللہ نے جو دن مقرر کیا تھا وہ دن بڑے خیر و برکت کا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا سب سے زیادہ پورے سال بھر میں اللہ تعالیٰ کسی دن انسانوں کو، ایسے مسلمان جن کے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو گئی تھی، ایسے مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو اللہ آزاد کرتے ہیں وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ سے زیادہ اللہ کبھی گنہگاروں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ اس لیے اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور جو مغفرت اور بخشش کو کامیاب حاصل کرنے کے
کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مسند احمد بن حنبل بشار ان تمام کتب حدیث کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رسول رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو میں نے یوم عرفہ کے موقع پر فرماتے ہیں سنا اے لوگو ان ھذا یوم عرفہ یہ عرفہ کا دن ہے. من ملک یوم اليوم لسانہ وبصرہ وسمعہ آج جو انسان اب 3 چیزیں کر لے گا. نمبر 1 جس نے یوم عرفہ کو اپنی آنکھ کی حفاظت کیا. نمبر 2 اپنے کان کی حفاظت کیا. نمبر 3 اپنے زبان کی حفاظت کیا. جس شخص نے ان 3 چیزوں کی حفاظت کی فقط غفر لہ اللہ تعالی نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. ضروری ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو اپنی زبان کو اپنے دل کو اپنے کانوں کو حرام چیزوں سے بچائیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے 7ویں چیز اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا خیر دعا یوم عرفہ کا سب سے بڑی دعا خیر و برکت کی قبولیت کی اگر ہو سکتی ہے تو یوم عرفہ کو دعا ہو سکتی ہے. یوم عرفہ کو کثرت سے دعا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اور اللہ رسول نے فرمایا وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ بَعْدِي ہم نے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے سب سے بڑی دعا یوم عرفہ کو پڑھی ہے ذکر کیا ہے وہ یہ تھا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کو پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس عصرے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے. جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ ان کے اعوان و انصار کے اللہ حفاظت فرما. جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اور ان کے تمام اعوان و انصار ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے بچا لے. ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو اور قوم اور ملک کی خیر ہو اور ملت اور وطن کی بھلائی ہو. ہر ایسے چیزوں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو قوم و ملت کا نقصان اور خسارہ ہو. الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بسنے والے مسلمانوں کی جان مال عفت اور عصمت کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. جو محفوظ ہیں ان کو محفوظ رکھ لے. اور جو بیماری مبتلا ہو کر کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنا دے. الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو عید بقرعید جو ہے ہر چیز کو خیریت سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یاد رکھیں حکومت نے جو تدابیر احتیاطی ہمارے لیے مقرر کی ہیں عید کے موقع پر ان کا خاص خیال رکھیں. الہ العالمین ہم سب کے عبادات کو قبول فرما دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.